اچھا مشورہ دے کے جاؤں گا، اچھی صلح دے کے جاؤں گا میرے عزیزوں، اچھی آپ کو اللہ اکبر آپ کو مشورہ دے کے جاؤں گا۔ کوشش کرنا اپنے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اپنا ذخیرہ، اپنا بینک یہاں چھوڑ دینا، اپنا اکاؤنٹ یہاں چھوڑ دینا۔ بچے کے بینک میں بچے کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا، بچہ وارث بن جائے گا۔ بھائی کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا، بھائی وارث بن جائے گا۔ بیوی کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا، بیوی وارث بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا میں نے اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ پلاٹ لے کے دے دیا، بیٹی کو مکان لے کے دے دیا، اسے گاڑی لے کے دے دی۔ میاں اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے میں کیا کرتا؟ روٹی کھا لی، کپڑے پہن لیے۔ فرمایا نہیں اپنے لیے بھی اکاؤنٹ میں جمع کرا۔ یا اللہ میں کون سے اکاؤنٹ میں جمع کراؤں؟ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ ان اکاؤنٹوں میں جمع کرا، ماں باپ پہ خرچ کر، علاقے میں نظر ڈال، کون ریڑی لگاتا ہے اور کون میرا دیدو بزنس مین ہے۔ بزنس مین کے گھر سے تو تجھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، ریڑی لگانے والے کے گھر سے بھی کبھی آئی۔ اپنے گھر کا بچہ میرا دیدو فریج میں رکھنے کے بعد صبح میرا دیدو سے کھانے کے لیے تیار کوئی نہیں، فریجوں میں تو رکھنا ہے، کسی یتیم کے پیٹ میں رکھ دے، کسی بیوہ کے دسترخوان پہ رکھ دے، تو کھائے گا پخانے کے ذریعے۔ حضرت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، میں ان کی خانقاہ میں بغداد شریف ہو کے آیا، حضرت کے مزار پہ حاضری دے کے آیا۔ جنید بغدادی سری سختی یہ دونوں آرام فرما رہے ہیں، ان کا پیر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ یہ خالو بھان جائے۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ کے پاس کھانا آیا، ابھی روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ ڈالا، فقیر دروازے پر آ گیا۔ آپ نے اپنی خادمہ سے ملازم سے فرمایا جا یہ فقیر کو دیا، قدر جی ایک روٹی تو کھا لو۔ فرمایا میں کھاؤں گا، پخانے کے ذریعے نیچے جائے گا، یتیم کھائے گا نیچے نہیں جائے گا، بلکہ وہ پیٹ میں جانے سے پہلے سیدھا عرش مولا پہ چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ گھڑی کی سوئیاں مجھے دعا کی طرف لے کے آ رہی ہیں، لیکن صرف 5-7 منٹ آپ سے اور بات کر دوں۔ اللہ اکبر، پھر آپ بھی اپنے گھروں کو طرف جائیے، لیکن راستے میں تھوڑا سا سوچنا فقیر کون سے مرض کی آپ کو مجھے دوا بتلا کے گیا ہے۔ دعا کرو جی بچے سدھر جائے۔ اللہ اکبر، علماء دعا کر رہے، صلحاء دعا کر رہے، پیر فقیر دعا کر رہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا جب امت کے اندر نافرمانی کا مرض آ جائے گا اور بے حیائی ترقی کر جائے گی، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ جب بے حیائی ترقی کر جائے گی، گلے کھل جائیں گے، نیم بھرا لباس آ جائے گا، ٹوپی پہننا میرا عزیزو ٹوپی سے بغاوت ہو جائے گی۔ سردی کا موسم ہے، اب بھی تو سب نے پہنی ہوئی ہے، اب تمہیں شادی حال میں جانے سے کوئی کیوں نہیں روکتا؟ سردی کا موسم ہے، اب بھی تمہیں میرا دل ہوٹل کرنے سے کوئی لکھا ہوا ہے کہ ٹوپی اتار کے ہوٹل میں تشریف لائیے۔ اب اپنی خود غرضی کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، سر کو بچانے کے لیے ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ اگر آمنہ کے لال کی سنت سمجھ کے پہنتے، خدا پاک کی قسم یہ سنت کی برکت سے قیامت کے دن تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ سارے میرے پیارے بیٹھے ہو، میرے پیارو یقین جانو یہ مبارک سنت ہے۔ اللہ اکبر، ایک نہیں نبیوں کی سنت ہے، اکابرین کی سنت ہے۔ مولا آپ یقین کریں، جب آپ وضو کرتے ہیں، داڑھی میں خلال کرتے ہیں، بال ٹوٹ کے گرتا ہے، آپ اسے اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ ہمیں پتہ ہے اللہ اکبر، اسی کی وجہ سے ہماری بہاریں ہیں، یہ ہے تو ہماری پہچان ہے۔ میرا عزیزو یہ اس کے علاوہ ہماری پہچان کوئی نہیں۔ کوشش کرنا میرا عزیزو، غفلت والی زندگی میں اتاری چڑھائی یا بڑھوائی جو تمہاری مرضی، لیکن مرنے سے پہلے ان بالوں کو ساتھ لے کے چلے جانا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، 2 گندم کے اندر گولیاں زہر باز رکھی جاتی ہیں، کیڑے مار 50 من گندم کے اندر 2 گولیاں ہوتی ہیں، ایک نیچے ایک درمیان میں ایک اوپر رکھتے ہو، میکسیمم 3 گولیاں 50 من گندم کو بچا لیتی ہیں۔ یہ 4 بال سنت کے لے جانا، محبت کر کے لے جانا، امید ہے قبر میں جانے کے بعد قیامت کی صبح تک یہ کفن بھی بچا رہے گا، تیرا میرا جسم بھی بچا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو رکھو، سنت ہے
نبی کی محبوب سنت ہے. صدیق کے چہرے پر، عمر کے چہرے پر، حسین حسن کے چہرے پر ایک بھی تو ثابت کر دو حضور کا وفادار اور داڑھی مونڈو کہ کیسے ہم غلام رسول ہیں، کیسے عاشق رسول ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلیوں پر یہاں تک ہاتھ لگا کے نہیں فرمایا تھا ٹخنوں سے اوپر یہاں تک تمہاری سلوار ہونی چاہیے؟ یہ بزرگی کی تقوی کی علامت ہے. آج کے رسول ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے، خلافت راشدہ کا نعرہ لگانے والے، صحابہ کا نعرہ لگانے والے، اللہ اکبر، غلام رسول میں نعرہ لگانے والے، بتا یہ سٹائل، یہ انداز تجھے آمنہ کے لال کا کیوں پسند نہیں آ رہا ہے؟ مولا میں جولائی کے مہینے میں ساؤتھ افریقہ گیا. اللہ اکبر، میں عزیز الرحمان صاحب ساتھ تھے، میری گھر والی ہمیں فوراً داڑھی پگڑی ٹوپی کو دیکھ کے امیگریشن والے اندر لے گئے. ان کی مولا جرت ہی نہ پڑی. وہ ساتھ ہمارے بندہ کھڑا تھا، اردو جانتا تھا، کہ مولا وہ اس ٹوپی داڑھی سے ڈر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تو بات کر. 1 گھنٹہ میں بٹھا کے رکھا. اللہ کی قسم، اس کی برکت سے میرا عزیز کوئی ہمارے سامنے بات ہی کرنے نہ آیا. سوری، یہ ہے سنت مجھے کی کہنے لگے مولا ذرا طاقت. ایئرپورٹ ہے، 98% عیسائی ہے، 2% مسلمان ہے. اللہ اکبر، ذرا تھوڑا سا مسجد کے اندر جا کے ماحول بنا لیں گے. میں نے کہا نہ تم مجھے جانو نہ میں تمہیں جانو. اللہ اکبر، آج تیری میری پہچان ہوئی ہے اسے کردار مصطفیٰ کی وجہ سے ہوئی ہے. ہمارے پاس کیا تھا؟ بیان کر کے میں اندر آیا. گھر کے اندر کھانا کھانے لگے. ایک لیڈی، اللہ اکبر، ننگا سر، تنگ اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، سامنے آ کے کوئی ہلدی تھی، سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگ گئی. میں نے کہا مولا اسلام سے واقف ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھتی، لیکن آج کری اس کو مجھے کلمہ پڑھا کے جائے. میں نے کہا بتا بیٹی تجھے کس چیز نے متاثر کیا؟ رو کے کہنے لگی جو تیرے لباس نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے. یہ فیشن تو کہاں سے لے کے آیا؟ یہ اسٹائل تو کہاں سے لے کے آیا؟ میں نے کہا اللہ کی قسم، یہ اسٹائل مجھے مدینے سے محمد رسول اللہ کی جھولی سے ملا. مجھے کلمہ پڑھا. میں نے کہا آر یو ہیپی، خوش ہو؟ انہوں نے کہا نو. جتنی مجھے تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی آتی تھی میں خوش ہو کر نہیں. میں نے کہا کیسے خوش ہوگی؟ کہنے لگا میرے شوہر، میرے بچے غیر مسلم ہیں، انہیں کلمہ پڑھائیے. میں نے کہا پڑھیں گے، کیا محنت کیجئے. میں نے کہا 1:30 بجے ان کو لے آئیے. اس نے اپنا کوئی عیسائی والا نام بتایا. میں نے کہا کلمہ پڑھے گا؟ میں نے کہا اس نے پڑھ لیا. میں نے کہا ہاں میں ہی پڑھوں گا. کچھ ایمانیات اسلامیات بتائیں، پھر کلمہ پڑھایا. 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، یہ رات 1:30-2 بجے کی بات ہے. اگلا میرا پروگرام جونسبرگ میں پتہ نہیں کہاں تھا. اللہ اکبر، مولا خدا پاک کی قسم، کوئی 22 گھنٹے کے اندر بار بار قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ کو مجھے یقین آ جائے کہ کوڑ مار کے نہیں سچ کہہ کے جا رہا ہوں. 22 گھنٹے تقریباً 18 گھنٹے گزرے. کہ لیں مولا وہ قلب منے مسلمان جوڑا آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا بلائیے. اس عورت کی صرف آنکھوں کی پلکیں نظر آ رہی تھی، دستانے موزے پہن رکھے ہیں. مرد سامنے آیا، اتنا بڑا عربی ابایا، یہاں پنڈلیوں تک، پگڑی باندھی ہوئی، کندھے پر رومال ڈالا ہوا. 2 بچے، ایک کا نام میں نے بلال رکھا، ایک کا نام فاطمہ رکھا. وہ بچہ بھی پگڑی باندھ کے 1 دن گزرا ابایا پہن کے. پتہ نہیں کلمہ آیا ہے نہیں، پتہ نہیں نماز آئی نہ آئی، لیکن مدینے والے کا کردار لباس سمجھ میں آ گیا. عورت میرے سامنے 4 فیملی ممبر آ کے بیٹھ گئے اور اپنی میرے عزیزوں ساؤتھ افریقن زبان میں کہنے لگی مولا بتا اسلام کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میری آنکھوں میں رونا آ گیا. میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا تھا، آج پتا لگا اسلام ایسا ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں نقشے بدل گئے. سبحان اللہ. 10 محرم الحرام میری جونسبرگ میں گزری ہے. 10 محرم الحرام مجھے میرے عزیزوں وہ حبشیوں کا ڈانس دکھانے لے گئے. میں نے کہا یار 10 محرم ہے کہ مولا آپ کو سمندر کی سیر کرائیں. پتہ نہیں آپ نے دوبارہ جاپانی پتہ نہیں آپس میں ملتے، مولا آپ کے لے کے جائیں. جو بے ہوئی پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا یار میں یہاں کوئی نہیں جاتا. کہ مولا آپ کو یہیں تو لے کے جانا ہے، اس کردار کی برکت دکھانی ہے. میں نے کہا یار میں آنکھیں بند کر لوں، لیکن اتنا بھی متقی میں کوئی نہیں، کبھی آنکھیں کھلی کبھی آنکھیں بند. ایک آگے بڑھا جو ننگی میرے عزیزوں چڈوں میں لیٹی ہوئی تھی. میرے عزیزوں سے جا کے پتہ نہیں کان میں کہ بڑا پوپ کون آ رہا ہے. رب کعبہ کی قسم مدی ہو کے مٹی کے اندر گھس گئی. کس نے اپنا خیمہ جو صاحبان تھا اپنے اوپر لے لیا، کس نے تولیہ رکھے یوں میرے عزیز. اللہ اکبر. میں نے کہا کس چیز کا حیا ہوا؟ کہنے لگی اس چیز کا ہمیں حیا آ رہا ہے. میں نے کہا واہ مسلمان، تم ننگی کھو کر کافرہ اس چیز کا حیا کرتی ہو. آج ہماری
ہماری بیٹیوں نے ہماری بیوی نے اس کا حیا کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ کہتے ہیں ابو جی کیا آپ نے داڑھی رکھی ہے, آپ داڑھی چھوٹی کرا لو. دنیا کہتی ہے تیرے پاپا کے داڑھی ہے, کوئی کہتا ہے تیرے پاپا کے پگڑی بندھی ہوئی ہے. رب کعبہ کی قسم مولانا, آج مائیں بچوں کو جہنم کے راستے پہ ڈال رہی ہیں. تیری ٹوپی اتار دے, سر کو ہوا لگا لیا کر, پاگل ہو جائے گا. یہ کس بیوقوف نے کہا پاگل ہو جائے گا؟ سر کے بالوں کو کپڑے سے چھپا لے, خدا کی قسم لوہا بھی کتل ہو جائے گا.